پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ تو مچھلی کے پیٹ میں ایسی کیا چیز نکلی کہ ایک یہودی باپ مسلمان بن گیا؟ دوستو، یہ ویڈیو بہت پیاری ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی لائک بھی کر دیں۔ دوستو، کسی جگہ ایک یہودی اور اس کی بیٹی رہتے تھے، اور باپ جو تھا وہ یہودی تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ لیکن اس کی جو بیٹی تھی وہ پہلے تو یہودی تھی، لیکن جب اس نے اسلام کے بارے میں سننا شروع کیا، اللہ پاک کے بارے میں جب اس نے سنا تو اللہ پاک پر وہ ایمان لے آئی۔ اس نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ وہ پکی اور سچی مسلمان بن گئی، اور اس نے اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ اس کے باپ کو اس بات کا جب علم ہوا تو اسے یہ بات ناگوار گزری، اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اسی کے دین میں رہے، نہ کہ اسلام قبول کرے۔ اس نے اس کو بہت روکا، بہت ڈانٹا، بہت سمجھایا، لیکن اس کی بیٹی تو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کی عبادت کرتی رہی، اللہ کی عبادت گزار بندی بن گئی، اور اس نے اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ وہ یہودی بہت پریشان ہوا، اور اپنے قبیلے کے ایک شخص سے، اپنے ایک دوست سے اس نے مشورہ کیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میری بیٹی اس اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے اور پہلے کی طرح بن جائے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اور اس کے بعد جب اس کی بیٹی اس کے پاس آئی تو اس نے ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کو دے دی اور کہا، بیٹی اس کو سنبھال لو، یہ کسی کی امانت ہے، یہ مجھے میرے ایک ساتھی نے دیا ہے، اور جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی تو میں اس کو لوٹا دوں گا۔ بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر اس کو پکڑ لیا اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی اور اس کو سنبھال کر رکھ دیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کے پیچھے اس کے باپ کا مقصد کیا ہے۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی کمرے سے باہر آ گئی ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس نے انگوٹھی کہاں پر رکھی ہے۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، اور وہ انگوٹھی اس نے اٹھائی اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ باہر سمندر کے کنارے وہ چلا گیا، اور سمندر کی ساحلوں کے پاس جا کر اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی، اور بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اب دیکھتا ہوں کہ اب اس کا اللہ، اس کا پروردگار اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو انگوٹھی میں نے اس کو دی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ادھر پھینک دی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کون اور کیسے واپس دیتا ہے۔ اور جب اس کے پاس سے انگوٹھی نہیں ملے گی تو میں اس سے کہوں گا کہ بسم اللہ کی وجہ سے ہی اس طرح ہوا ہے جو تم یہ بسم اللہ پڑھتی ہو۔ وہ باپ خوش ہو گیا اور اسے لگا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ پاک پروردگار بہت مہربان ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور جب اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینکی تو وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی، اور چند روز بعد اس کے محلے میں ایک مچھلی فروش آیا جو مچھلی بیچ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے آواز سنی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج مچھلی کھایا جائے۔ اس نے مچھلی والے کو روکا اور مچھلی پسند کی، اور بسم اللہ پڑھ کر اس نے کہا کہ اب مجھے مچھلی دے دو، میں مچھلی خریدنا چاہتی ہوں۔ اور جب اس لڑکی نے اس مچھلی کو بسم اللہ پڑھ کر کاٹا تو اس کے اندر سے وہی انگوٹھی اس کو ملی۔ انگوٹھی اس نے نکال لی اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ انگوٹھی جو اس کی تھی اسے دھو کر اس نے اسی جگہ پر رکھ دی۔ مچھلی کو کاٹ کر اس نے دھویا، پکایا اور کھانا کھایا، اور جب اس کے باپ نے کھانا کھا لیا تو اس کو یاد آیا، تو اس نے کہا، بیٹی میں نے تمہیں چند روز پہلے ایک انگوٹھی دی تھی، یاد ہے؟ تو آج وہی جو میرا دوست ہے، وہ ساتھی ہے، وہ واپس سے مجھ سے وہ انگوٹھی مانگ رہا ہے، لہٰذا مجھے وہ واپس کر دو، مجھے وہ انگوٹھی لوٹانی ہے۔ بیٹی کہتی ہے، جزاک اللہ، ضرور ابا جان۔ بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور بسم اللہ پڑھ کر وہی انگوٹھی اس نے واپس اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دی، اور اس کا باپ حیرت انگیز نگاہوں سے، حیران کن نگاہوں سے اس انگوٹھی کو دیکھنے لگا، اور پریشان اور حیران ہو کر بولا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کیا تمہارے پاس تھی؟ بیٹی نے کہا کہ ابا جان، آپ نے خود ہی تو مجھے یہ دی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولا کہ میں نے تو دی تھی، لیکن میں نے یہ لے جا کر سمندر میں پھینک دی تھی، اور تمہیں وہاں سے لا کر یہ کون دے گیا؟ کس نے تمہیں واپس کی؟ بیٹی مسکرا کر کہنے لگی، ابا جان، آپ نے جس غلط ارادے سے یہ انگوٹھی مجھے دی تھی تو میرا ارادہ بھی اتنا ہی اچھا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور بے شک اللہ پاک کسی کو مایوس نہیں کر سکتا ہے، اور جو ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کے مقصد میں ضرور کامیاب کرتا ہے۔
باپ پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں اور کیسے ہو گیا، تو بیٹی نے کہا، ابا جان جب آپ نے انگوٹھی سمندر میں پھینکی تو ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی، اور جب مچھلی فروش یعنی کہ مچھلی کو بیچنے والا ہمارے محلے میں آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج مچھلی لے لوں، اور اسے پکانے کے لیے جیسے ہی میں نے اس کا پیٹ کاٹا، لیکن شاید اللہ پاک کی طرف سے کوئی اشارہ تھا میرے لیے، اور ان مچھلیوں میں سے یہ مچھلی شامل تھی جس نے وہ انگوٹھی نکلی تھی۔ تو ایسے میں نے وہ مچھلی پسند کی، اور جب میں نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر سے مجھے یہ انگوٹھی ملی، اور بسم اللہ پڑھ کر میں نے مچھلی کاٹی تو اس کے اندر سے یہ انگوٹھی مجھے ملی، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی میں نے اس کو دھو کر اندر رکھ دیا۔ یہ بسم اللہ کی ہی فضیلت ہے۔ اتنا سن کر وہ یہودی باپ رونے لگ گیا، اور فوراً ہی اللہ پاک پر اپنا ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک پر یقین کرنے لگا اور ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا، اور اللہ پاک پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا، بے شک میری بچی تم ٹھیک کہتی ہو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور رونے لگا۔ اسی لیے دوستو بسم اللہ کا عمل جاری رکھے۔ بے شک جس جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے جائز کاموں کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے ہر جائز مقصد میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ یہاں پر اب ہم سب کے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اپنے جائز کاموں کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ میں برکت ہے، بسم اللہ میں خدا کی رضا ہے، اسی وجہ سے بسم اللہ کرتے رہے۔ آمین اللہم آمین۔